آج کلبھوشن یادیو پر ایک خبر ایک ادارے نے ریلیز کی کسی ایسے سورس سے کہ اس کو بڑھا چڑھا کر اور پھر وہی خبر سی این این اور بی بی سی سے بھی آئی. وہ ادارہ جس کو لنک کیا گیا وزارت خارجہ تھا. فوراً فوجی ترجمان کو میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادیو پر آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم نہیں کی جا رہی اور یہ ترمیم ہو بھی نہیں سکتی، اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کلبھوشن یادیو پر کی جائے گی. اس پر میں جا کر آگے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن فوجی اداروں کو یہ بھی چاہیے کہ یہ وزارت خارجہ کے اس افسر کا پتہ کریں کہ جس نے یہ خبر اس رپورٹر کو دی جو منٹوں میں سوشل میڈیا کی زینت بن گئی. جنرل آصف غفور نے صحیح کہا کہ آرمی ایکٹ پر ترمیم کلبھوشن یادیو پر ملک سے غداری ہوگی. دوسری طرف میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف کون ہوگا. چیئرمین جوائنٹ چیف جو کہ 28 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف دونوں کو ایک ہی وقت پر پروموٹ کیا گیا تھا. جنرل زبیر حیات توپچی ہیں. اس سے قبل چیئرمین جوائنٹ چیف بننے سے پہلے وہ سی جی ایس تھے، منگلا کی کور کمانڈ کی، پھر ایس پی ڈی کے سربراہ رہے اور بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف بن گئے. جنرل زبیر حیات کے 3 بھائی، ان سمیت 3 بھائی تینوں ہی جرنیل تھے، لیکن آنے والے چیئرمین جوائنٹ چیف 3 نام زیر غور ہوں گے، اور میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف ریکمینڈ کریں گے چیئرمین جوائنٹ چیف، اسی کو عمران خان اناؤنس کریں گے. چیئرمین جوائنٹ چیف کے لیے سرفراز ستار، ندیم رضا اور ہمایوں عزیز کے نام لیے جا رہے ہیں، لیکن چوتھے نمبر پر شیر افغن بھی ہیں، اور 5ویں نمبر پر شاید ملتان کے کور کمانڈر ہیں، یا 5ویں نمبر پر شیر افغن ہیں اور چوتھے نمبر پر ملتان کے کور کمانڈر ہیں. حتمی فیصلہ تو پرائم منسٹر ہی کریں گے، لیکن آرمی چیف کی ریکمنڈیشن چیئرمین جوائنٹ چیف کے لیے بہت ہی اہم ہوگی. اور میری 24 سالہ صحافتی زندگی میں نے ہمیشہ فوج پہ جو بھی سٹوری کی ہے وہ کنٹرڈکٹ نہیں ہوئی. چیئرمین جوائنٹ چیف سرفراز ستار ہوں گے، جس کا باضابطہ اعلان پرائم منسٹر کل یا آئندہ 48 گھنٹوں میں کریں گے. جب ان کی پرموشن ہو جائے گی بطور چیئرمین جوائنٹ چیف جو بھی بنتا ہے، تو اس کے بعد ملتان کور، کراچی کور، اور اگر ندیم رضا صاحب چیئرمین جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں یا نہیں بنتے تو چیف آف جنرل اسٹاف کی بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.